السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 8 دسمبر 2024 کا دن ہے۔ آج کی کئی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون پر اب خصوصی بینچ کرے گی سماعت۔ جمعیت علماء ہند کی درخواست چیف جسٹس نے خصوصی بینچ کے ذریعے 12 دسمبر کو سماعت کا حکم جاری کر دیا ہے۔ سنبل سانحہ اور اجمیر درگاہ پر ہندوؤں کے دعوے کے پس منظر میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون کے تعلق سے داخل پیٹیشن پر 12 دسمبر کو دوپہر 3:30 بجے چیف جسٹس آف انڈیا کی سربراہی والی 3 رکنی خصوصی بینچ سماعت کرے گی۔ اس بینچ میں جسٹس سنجے کمار اور جسٹس کے وی وشوناتھن ہوں گے۔ گزشتہ سماعت پر وقت کی تنگی کی وجہ سے چیف جسٹس آف انڈیا نے سماعت ملتوی کیے جانے کا حکم جاری کیا تھا۔ واضح رہے کہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ اعجاز مقبول کی جانب سے تحریر کردہ خط کی روشنی میں چیف جسٹس آف انڈیا نے اس اہم مقدمے کی سماعت خصوصی بینچ کے روبرو کیے جانے کا حکم جاری کیا ہے۔ عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون کی برقراری اور اس کے مؤثر نفاذ کو لے کر سپریم کورٹ آف انڈیا میں صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی کی ہدایت پر داخل پٹیشن پر سینئر ایڈوکیٹ راجو رام چندرن اور وندنا گوردنے بحث کریں گے۔ جمعیت کے وکلاء عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون کو چیلنج کرنے والی عرضی داشتوں پر بھی عدالت میں اپنے دلائل پیش کریں گے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے اسے ایک امید افزا پیش رفت قرار دیتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ انصاف پھر سے سر بلند ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 1991 میں قانون سازی جس حالات میں ہوئی تھی وہ آج کے جیسے ہی حالات تھے۔ ہر طرف نفرت کی آگ لگائی جا رہی تھی اور لوگوں کو قانون شکنی پر اکسایا جا رہا تھا۔ چنانچہ اس قانون کے ذریعے منافرت کے اس دہانے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینے کی کوشش کی گئی تھی جو فرقہ پرست عناصر نے ملک کے امن و امان، اتحاد اور آپسی بھائی چارے کو آگ لگا دینے کے لیے کھول دیا تھا۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ 1991 کے قانون کی موجودگی کے باوجود ایک بار پھر چوٹ اور منافرت کے اس دہانے کو گھول دیا گیا ہے اور مسلمانوں کی تمام عبادت گاہوں، خانقاہوں اور درگاہوں پر مندر ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ یہ سوال اب غیر اہم ہو چکا ہے کہ 1991 کے قانون کی دانستہ خلاف ورزی کیوں کی جا رہی ہے، کیونکہ سوال تو ان سے کیا جا سکتا ہے جو جواب دے۔ یہاں تو سب کچھ آئین و قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اکثریت کے ذوق اور غرور میں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ عدالت نے معاملے کی حساسیت اور اہمیت کو سمجھا اور جمعیت علماء ہند کے وکلاء کی درخواست پر سماعت کے لیے ایک خصوصی بینچ تشکیل دے دی، جس کی سربراہی خود چیف جسٹس فرمائیں گے۔ ہمیں امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ ملک کے امن و اتحاد اور یکجہتی کی ضمانت دینے والے اس قانون کے آئینی حیثیت کو نہ صرف برقرار رکھا جائے گا بلکہ اس قانون کے مؤثر نفاذ کے تعلق سے عدالت حکم بھی جاری کرے گی۔ وہیں دوسری جانب شاہی امام احمد بخاری کی وزیر اعظم نریندر مودی سے جذباتی اپیل۔ انہوں نے کہا کہ باوقار عہدے کا حق ادا کرتے ہوئے مسلمانوں سے بات کرے پی ایم نریندر مودی۔ دہلی کی جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملک کے مسلمانوں سے بات کرنے کی جذباتی اپیل کی ہے۔ انہوں نے یہ اپیل 6 دسمبر کو نماز جمعہ کے موقع پر اس وقت کی جب ملک میں مساجد کے سروے کو لے کر فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھ رہی ہے اور مسلمان تشویش میں مبتلا ہیں۔ امام بخاری نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے باوقار عہدے کا حق ادا کرتے ہوئے مسلمانوں کے دل جیتنے کی کوشش کرے۔ اے بی پی لائیو کی رپورٹ کے مطابق امام بخاری نے وزیر اعظم مودی سے یہ بھی کہا کہ آپ جس کرسی پر بیٹھے ہیں اس کے ساتھ انصاف کریں، مسلمانوں کے دل جیتے اور ان شرپسندوں کو روکے جو ملک کا ماحول خراب کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج حالات 1947 سے بھی بدتر ہو چکے ہیں اور یہ صورتحال ملک کے مستقبل کے بارے میں خدشات کو جنم دیتی ہیں۔ امام بخاری کی آنکھوں میں آنسو تھے جب انہوں نے کہا کوئی نہیں جانتا کہ ملک کس طرف جائے گا۔ فرقہ وارانہ کشیدگی کے درمیان پی ایم مودی سے فوری قدم اٹھانے کی اپیل کی گئی ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ کشیدگی کو دور کرنے کے لیے 3 ہندو اور 3 مسلمانوں کو مذاکرات کے لیے مدعو کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات چیت ملک کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ امام بخاری نے مزید کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے اور مندر مسجد تنازعات کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ان تنازعات کی وجہ سے ملک کا ماحول خراب ہو رہا ہے اور اس کا مستقبل غیر یقینی ہے۔
وہیں دوسری جانب ایک انتہائی افسوسناک بڑی خبر آ رہی ہے کہ صدر جمعیت علماء یوپی مولانا عبدالرب اعظمی کی وفات۔ مولانا محمود مدنی نے کیا گہرے رنج و ملال کا اظہار۔ حضرت مولانا عبدالرب اعظمی صدر جمعیت علماء یوپی و ناظم مدرسہ انوار العلوم جہانا گنج طویل علالت کے بعد مالک حقیقی سے جا ملے۔ ان کی عمر 70 سال تھی۔ تاریخ پیدائش 11 اکتوبر 1954 ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے آپ کی فراغت 1972 بمطابق 1392 ہجری میں ہوئی۔ 40 سالوں تک مدرسہ انوار العلوم کے ناظم رہے۔ بہت ہی متحرک و فعال شخصیت تھی۔ ان کی وفات حسرت آیات پر صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی اور ناظم عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی نے گہرے رنج و ملال کا اظہار کیا ہے۔ مولانا موصوف نیک نفس و شریف الطبع بزرگ اور عالم باعمل تھے۔ مولانا مرحوم بزرگانہ شفقت، خدا پرستی اور خدا ترسی کی مثال اور اپنے اکابر و مشائخ کی پاک زندگی کا نمونہ تھے۔ جمعیت علماء ہند اور اس کی تحریکات سے آپ کا واسطہ اور رابطہ گوشت اور پوست جیسا تھا۔ ہر وقت آپ کی خدمات جمعیت علماء ہند کے لیے حاضر تھی۔ حضرت مولانا متین الحق اسامہ کانپوری کے وصال کے بعد آپ کو 4 ستمبر 2021 جمعیت علماء اتر پردیش کا صدر منتخب کیا گیا۔ قبل ازیں جمعیت علماء یوپی کے مختلف عہدوں پر رہ کر قابل قدر خدمات انجام دی۔ اس کے علاوہ مشرقی یوپی میں مدرسہ انوار العلوم کے ذریعے نصف صدی تک ہزاروں تشنگان علوم کو بلا واسطہ فیض پہنچایا۔ آپ نے ایک کریم النفس اور مشفق استاذ کی حیثیت سے اہل علم کی ایک کھیپ تیار کی ہے جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ۔ ان کی وفات اتر پردیش کے لیے بالخصوص نقصان عظیم ہے۔ اس موقع پر مولانا علیہ رحمہ کے متعلقین، پسماندگان و احباب بالخصوص صاحب زادگان کے ساتھ ان کے اندو مفارقت میں مساوی شریک ہیں اور دعا گو ہیں کہ باری تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق رضانی فرمائے۔ اس موقع پر جمعیت علماء ہند کے سبھی احباب متعلقین اور ارباب مدارس سے گزارش ہے کہ مولانا مرحوم کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کا اہتمام کرے۔ وہیں دوسری جانب عامر خان کا گھر منہدم کرنے کا نوٹس جاری۔ بالی ووڈ کے معروف اداکار عامر خان کے گھر کو منہدم کرنے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جس عمارت میں مسٹر عامر خان رہائش پذیر ہیں وہ 24 اپارٹمنٹس پر مشتمل ہے، جبکہ اس میں سے 9 اپارٹمنٹ کے مالک خود عامر خان کی ملکیت ہے۔ عمارت کے 40 سال پرانے اسٹرکچر کی وجہ سے محکمہ کی جانب سے منہدم کرنے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ عامر خان کی رہائشی عمارت کو پہلے بلڈوزر کے ذریعے منہدم کیا جائے گا، جس کے بعد یہاں دوبارہ تعمیرات کی جائے گی۔ واضح رہے کہ اداکار عامر خان اس وقت اپنی فلم ستارے زمین پر کی شوٹنگ میں مصروف ہے۔ فلم کے پوسٹ پروڈکشن مرحلے کے بعد اسے اگلے سال ریلیز کیا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔